اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم خاموشی میں جا بسی ہوتی۔ جب میں نے کہا میرا پاؤں پھسل چلا تو آئے خداوند تیری شفقت نے مجھے سنبھال لیا۔ جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے بھائی بہنوں، بڑی شکر گزاری کے ساتھ، خدا کی شکر گزاری کے ساتھ میں آپ کا سواگت کرتا ہوں۔ یہ اس کی پیار کی سبھا ہے، پریم سبھا ہے، یہ خدا کی محبت کی مجلس ہے جس میں ہم سب شریک ہیں اس وقت، اور میں اس کی محبت کا پرچار، اس کے پیار کا پرچار آپ کو سناتا ہوں۔ لوگوں کی گواہی یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح کا کلام سنتے سنتے انہیں ایسا لگا جیسے خدا کا پیار ان کے اندر آ رہا ہے، اور جب وہ پیار پہنچا ہے تو اس کی وجہ سے ڈر نکل گیا ہے، فکر نکل گئی ہے، ایک عجیب قسم کی خوشی ان کے اندر آ بسی ہے۔ میری دعا یہ ہے کہ آج بہت لوگوں کا جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ایسا ہی تجربہ ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ برکت آپ کو ملے۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے بھائی بہنوں، خدا کا بندہ داؤد، نبی داؤد 23ویں زبور میں ایسا کہتا ہے، میرا پیالہ لبریز ہو کر چھلکتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، چھلکتا ہے، بھرا ہوا ہے۔ یہاں میں نے آپ کے سامنے خدا کے کلام میں سے پڑھا تھا، زبور 94 میں سے، اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم خاموشی میں جا بسی ہوتی، برباد ہو جاتی میری زندگی، مر چکا ہوتا، میں تو مر جاتی۔ شکر ہے اس نے میری مدد کر دی۔ جب میں نے کہا میرا پاؤں پھسل چلا تو آئے خداوند تیری شفقت نے، تیرے پیار نے مجھے سنبھال لیا۔ جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے۔ خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے میرا پیالہ لبریز ہے، بھرا ہوا ہے، کس چیز سے؟ شکر گزاری سے۔ کس بات کی شکر گزاری ہے؟ شکر گزاری اس بات کی ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے۔ چونکہ وہ میرا چوپان ہے اس لیے مجھے کوئی کمی نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی شک نہیں دل میں۔ شکر گزاری ہی شکر گزاری ہے۔ اب میرا پیالہ لبریز ہے، بھرا ہوا ہے شکر گزاری سے۔ یہاں خدا کا بندہ جو میں نے پڑھ کے سنایا 94 زبور، اس کی 17، 18، 19 آیت، یہاں دیکھیے کتنی زبردست شکر گزاری ہے جس سے دل کا پیالہ بھرا ہوا لبریز ہے۔ وہ کہتا خدا کا شکر ہو کہ خداوند نے میری مدد کر دی۔ اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا، شکر ہے
مدد کر دی، میرا تو کوئی مددگار نہیں تھا، شکر ہے خداوند میرا مددگار بن گیا، خدا نے میری مدد کر دی، کوئی میری مدد کرنے کو تیار نہیں تھا، میری مصیبت میں سب نے مجھے چھوڑ دیا تھا، بلکہ اتنی مصیبت تھی کہ میری امید نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا، امید کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا، میں تو اکیلی رہ گئی تھی، میں تو اکیلا پڑ گیا تھا، میرا کوئی نہیں تھا، کوئی میرا مددگار نہیں تھا، کوئی میرا پوچھنے والا نہیں تھا۔ شکر ہے خدا کا، خدا نے میری مدد کر دی۔ اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا، عالم خاموشی، خاموشی کا عالم، موت کا عالم تھا، میں تو مر گئی ہوتی، میں تو مر چکا ہوتا، بھلا دیا گیا ہوتا۔ لیکن شکر ہے خدا کا، میرے دل کے پیالے میں اس وقت شکر گزاری ہے خدا کی، میرا پیالہ لبریز کر دیا اس نے شکر گزاری سے۔ جب میں نے کہا میرا پاؤں پھسل چلا تو آئے خداوند تیری شفقت نے مجھے سنبھال لیا، مجھ پر آزمائش آئی، یہ کہہ رہا خدا کا بندہ، مجھ پر آزمائش آئی، میں پھسل جاتا، پھسل گیا تھا۔ سب پر آزمائش آتی ہے، اگر خداوند مجھ پر رحم نہ کرے تو میں بچ نہیں سکتا۔ اس راستے پر چلنے کے لیے انسان نہ اپنی عقل پہ بھروسہ کر سکتا ہے، نہ اپنے تجربے پر، نہ کسی اور بات پر۔ تو جو اپنے آپ کو قائم سمجھتا ڈرتا رہے کہیں گر نہ پڑے، ایسا کہا گیا، ڈرتے اور کانپتے ہوئے لکھا ہے۔ شکر گزاری کرو، پھسل چلا تھا میرا پاؤں، میں تو گیا تھا، میرا تو ایمان جا رہا تھا۔ کتنے ایسے بھائی بہن ان پر اتنی مصیبت آئی ہے کہ اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر کوئی خدا ہوتا تو ضرور میری مدد کرتا، میری تو مدد کی نہیں، میری تو دعا سنی نہیں۔ معلوم نہیں کوئی خدا ہے کہ نہیں ہے، ایمان گیا ان کا، جا رہا ہے، کہتے نہیں ہیں لیکن شک آ گیا ہے دل میں، بے شک ہوگا کوئی خدا، معلوم نہیں حساب کے دن وہ کیا حساب لے گا مجھ سے، لیکن یہاں تو میرا کوئی نہیں ہے۔ اور جس وقت انسان کا ایمان ہاتھ سے جانے لگے اور وہ پھسلنے لگے، وہ بہت خطرناک حالت ہوتی ہے۔ شیطان بہت خوش ہوتا ہے اس بات سے، لیکن جو ہمارا بنانے والا، ہمارا خالق، ہمارا پیار کرنے والا آسمانی باپ ہے، جس نے اپنے آپ کو یسوع مسیح میں ظاہر کیا ہے، اس نے قسم کھا کے کہا گناہگار کی موت سے مجھے کوئی خوشی نہیں ہے۔ خدا نے یسوع مسیح نے کہا میں تمہیں توبہ کے لیے بلانے آیا ہوں کہ میرے پاس آ کے تم توبہ کر سکتے ہو، بتا سکتے ہو، جو کچھ تمہارے دل کا حال ہے میرے سامنے کھول سکتے ہو، میں کبھی تم سے نفرت نہیں کروں گا، اگر کوئی میرے پاس آئے تو میں اسے ہرگز نکال نہیں دوں گا، یہ کہا خدا نے یسوع مسیح نے۔ تو وہ کہہ رہا ہے تو خدا کا شکر ہو، جب میں پھسل چلا، بالکل پھسل رہا تھا، تو اس وقت بجائے نفرت کے، خدا کی نفرت کے، خدا کی شفقت کا تجربہ ہوا ہے۔ بجائے اس کے کہ آواز یہ آتی کہ میں نے تجھ پر اتنی مہربانیاں کی ہیں، میں نے تجھے اتنی برکتیں دی ہیں، اور تو بھی تیرے دل کے خیال اتنے گندے، تیری زبان پر اتنی گندی باتیں بسی ہوئی ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ نکل جا میرے پاس سے، دور ہو میری آنکھوں کے سامنے سے، لیکن جب میں نے کہا میرا پاؤں پھسل چلا، مجھ میں طاقت نہیں ہے، میں چل نہیں پا رہا تیرے راستے پہ، تیری شفقت نے مجھے سنبھال لیا۔ اس وقت کس چیز نے سنبھالا؟ شریعت نے نہیں، کیونکہ شریعت پر اگر عمل کر سکتا تو پھسلتا کیسے؟ اسی لیے تو پھسل رہا ہے کہ جو کچھ جانتا وہ کر نہیں سکتا۔ معلوم ہے سچ بولنا چاہیے، سچ بولنے سے ڈر لگتا ہے۔ معلوم ہے کہ اگر خدا سے معافی کی امید رکھوں میں تو مجھے معاف کرنا چاہیے، یہ کہا ہے خدا یسوع مسیح نے۔ یہ کہا ہے کہ اپنے دشمنوں سے نفرت مت کرو، ان سے محبت کرو اور ان کے لیے دعا مانگو، دشمنوں کے لیے۔ اس راستے پہ چلنے والا پھسل جائے گا، نہیں چل سکتا، بہت پھسلنی جگہ ہے یہ۔ لیکن خدا کا یہ شکر ہے کہ جس نے شریعت بخشی ہے وہ یہ جانتا ہے کہ شریعت تو پاک ہے، لیکن ہماری طبیعت، ہماری سیرت پاک نہیں ہے، یہ ناپاک ہے، ہم گناہ گار ہیں۔ اس وقت وہ کہہ رہا ہے شکر ہو خدا کا، میرا پیالہ لبریز ہو کر چھلک رہا ہے،
بھرا ہوا ہے میرا پیالہ شکر گزاری سے، اس لیے کہ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو گئی تھی کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا، یہ میں نے کیا سوچ لیا، ہائے یہ میں کیا کر بیٹھی، یہ کیا ہو گیا مجھ سے، میں ایسے گندے گناہ میں کیسے گر گیا، میں کیسے گر گئی، اب میں کہاں جاؤں۔ اس وقت کو کہتا ہے کہ تیری شفقت نے مجھے سنبھال لیا۔ سنبھال لیتا وہ، یس بالکل سچ بات ہے یہ۔ میں تو گناہگاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آؤں، یہ کہا ہے اس خدا کے پیار نے جس کا نام یسوع ہے۔ شریعت کی وجہ سے شرمندہ ہو گیا، میں ٹوٹ گئی مجھ سے، شفقت نے مجھے سنبھال لیا، تیری محبت نے مجھے سنبھال لیا۔ اسی لیے تو لکھا ہے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، خدا کا شکر اس کے لیے، لیکن فضل خدا نے یسوع مسیح کے وسیلے سے بخشا گیا ہے۔ جب کوئی شریعت کو توڑتا ہے، جب شریعت ٹوٹ جاتی تو انسان کا رشتہ خدا کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ ٹوٹتا چلا جاتا ہے اور گر گر کے اس کے چتھڑے ہو جاتے ہیں۔ خدا کی سچائی اور پاکیزگی سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا، ٹوٹ جاتا ہے وہ۔ تو کہاں جائیں پھر؟ خدا کا شکر ہو۔ اسی بات کے لیے تو خدا کے بندے داؤد نے کہا تھا، 130واں زبور ہے وہ، اس میں یہ کہا ہے، زبور 130، آئے خداوند اگر تو بدکاری کو حساب میں لائے، یہ ہے تیسری آیت، زبور 130 تیسری آیت، آئے خداوند اگر تو بدکاری کو حساب میں لائے تو آئے خداوند کون قائم رہ سکے گا۔ یہ نبی کہہ رہا ہے، داؤد نبی کہہ رہا ہے، کون قائم رہ سکے گا؟ جواب ہے کوئی نہیں۔ لیکن آگے لکھتا، پر مغفرت تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا شکر ہے، میرے ہاتھ میں تو معصیت ہے، میرے ہاتھ میں تو میرے گناہ ہیں اور میری بدکرداریاں ہیں اور کچھ نہیں ہے، یہ ہے میرے پلے میں۔ پر آج میرا دل خدا کے حضور شکر گزاری سے لبریز ہے، میرے دل کا پیالہ لبریز ہے۔ کیوں؟ شفقت کے لیے، اس کی محبت کے لیے، اس کی معافی کے لیے جو خدا یسوع مسیح میں اس کے لیے ہے، جس کا معاف کرنے والا کوئی اور نہیں، جو خود اپنے آپ کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، جو خدا کی معافی لینے میں اسے شک ہوتا، یقین نہیں ہوتا، نہیں مجھے نہیں معاف کر سکتا، مجھے کہاں خدا کی معافی ملے گی، کہاں مجھے یہ خوشی نصیب ہو سکتی۔ وہ آج ہو سکتی ہے، اس وقت مل سکتی ہے آپ کو، اس کے پیار کا یقین کرنے والا۔ جب میرا پاؤں پھسل چلا، کھڑا نہیں تھا، میں پھسل رہا تھا، جا رہا تھا، گر رہا تھا، دہشت ہی دہشت تھی، دکھائی دے رہا تھا کہ وہاں تہ میں گر گیا ہوں، اب یہاں سے گرتے گرتے وہاں تہ میں گروں گا میں۔ اس وقت ہاتھ بڑھایا اس کی محبت نے، اس کی محبت اور اس کی شفقت کا اور مغفرت کا، معافی کا ہاتھ بڑھا ہے، اس نے مجھے سنبھال لیا۔ اس بات کے لیے وہ کہتا ہے میرا پیالہ لبریز ہے، بھرا ہوا ہے۔ پھر کہہ رہا ہے اسی 54ویں زبور میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، زبور 94 اور اس کی 17، 18 اور 19ویں آیت، تو آخری میں لکھتا ہے 19ویں آیت میں، جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے، دل کا پیالہ بھرا ہوا ہے، فکریں ہیں، فکریں، کوئی کثرت گن سکتا ہے فکروں کی کثرت؟ کتنی فکریں ہیں اس وقت؟ مجھے نہیں معلوم آپ کا کیا حال ہے میری پیاری بہن، پیاری بیٹی، پیارے بھائی، فکروں کا کیا عالم ہے، کس طرح فکریں کھا رہی ہیں، فکریں کھانے لگتی ہیں، انسان کو کھاتی ہیں، دیمک جیسے لکڑی میں لگ جاتی ہے، یہ جو گھر کی کڑیاں ہوتی ہیں ان پہ رنگ کر دیتے ہیں، دکھائی نہیں دیتا کہ کڑی کے اندر کیا ہو رہا۔ کبھی کبھی رات کو آواز سنائی دیتی ہے، گھن جو لگتا ہے جب وہ کھاتا لکڑی کو، اس میں ہڈی نہیں ہوتی گھن میں، مگر لکڑی کھا جاتا ہے، کیڑا ہوتا ہے سفید سا، لکڑی کھا جائے گا وہ، کیسی عجیب بات ہے۔ اسی طرح فکریں ہیں، دکھائی نہیں دیتی، کھا جاتی ہیں آدمی کو، کھا رہی ہیں لوگوں کو۔ کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کون کرے گا، اب میں کیا کروں، اب میں کس کے پاس جاؤں؟ کوئی ایک فکر ہے؟ فکروں کا تو نام لو،
تو پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور بڑھتی چلی جاتی ہیں. اسی لیے تو کہہ رہا ہے جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے, ایک دو فکر نہیں, کثرت سے فکریں ہیں, گھاس کی طرح اگتی ہیں دل میں فکریں, تب کیا ہوتا ہے؟ اب دل شکر گزار ہو رہا, جس دل میں فکروں کی کثرت تھی, بڑھتی چلی جا رہی تھی فکریں, ذرا دیکھو اب اس کے دل کا پیالہ لبریز ہے. کس چیز سے؟ شکر گزاری سے. کس بات کی شکر گزاری ہے؟ جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کر دیتی. تسلی دینے والے تسلی دیتے ہیں, خدا کا شکر ہو ان کے لیے. کبھی ناشکر گزار نہیں ہونا چاہیے. جب آپ کو کوئی تسلی دیتا ہے دکھ مصیبت کے وقت تو خدا کا شکر کرنا چاہیے. لیکن انسان کی تسلی پہنچتی نہیں اندر, دماغ میں سوال اٹھتے رہتے ہیں, نہیں ہٹتی فکر, دل پر سے بوجھ ہٹتا نہیں ہے, زخم بھرتے نہیں ہیں, مایوسی جاتی نہیں, غصہ دور نہیں ہوتا, کڑواہٹ بسی رہتی فکروں کی وجہ سے. لیکن کہہ رہا ہے خداوند تیرا شکر ہو تیری تسلی کے لیے, تیری تسلی میری جان کو شاد کر دیتی. فکریں ہیں, بہت فکریں ہیں, بہت ایسے کام ہیں جو سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے ہوں گے, بہت سی ایسی مصیبتیں پہاڑوں کی طرح گھیر لیا انہوں نے, اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب ہوگا کیا. وہ خدا کا بندہ کہہ رہا خداوند تیرا شکر ہو تیری تسلی کے لیے. وہ تسلی خود دیتا ہے, پاس آ کے دیتا ہے. مت ڈر, میں تیرے ساتھ ہوں, ہراساں نہ ہو, مت گھبرا, میں تیرا خدا ہوں, میں تیری مدد کروں گا, ضرور مدد کروں گا, یقین کر لے میں تیری مدد کروں گا. کیسے مبارک ہیں وہ لوگ جو خدا کے پیار کا یقین کر لیتے ہیں, اس پہ بھروسہ کر لیتے ہیں. تو دیکھو کیا ہوگا, خدا کی مدد ان کے لیے تیار ہے. لکھا وہ مدد کرنے کے لیے تیار ہے, مدد کرنے کے لیے تیار ہے. مانگو تم کو دیا جائے گا, کھٹکھٹاؤ تمہارے لیے کھول دیا جائے گا. یہ کہہ رہا ہے خداوند. خدا کا پیار, وہ چرواہا جو اس دنیا میں یہ کہتا ہوا آیا ہے کہ اچھا چرواہا میں ہوں. اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے. مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے, اسے واپس لینے کا بھی اختیار ہے. میں دنیا کا نور ہوں, اگر کوئی میرے پیچھے چلے گا تو وہ تاریکی میں نہیں چلے گا, زندگی کا نور پائے گا. میں اسے زندگی دوں گا, اور اس زندگی کی سب سے پہلی اور خوبصورت بات شکر گزاری ہے. شکر گزاری ہوگی. اس بات کے لیے شکر گزاری, خداوند تیرا شکر ہے تو میرا مددگار ہے. خداوند تیرا شکر ہو کہ جب میں پھسل رہا ہوتا ہوں, ساری دنیا کے لوگ تو گرتے ہوئے کو دھکا دے کے الگ ہو جاتے ہیں, لیکن تیری شفقت کا ہاتھ بڑھتا ہے میری طرف, تیرے پیار کا ہاتھ بڑھتا ہے, تھام لیتا تو مجھے, تھام لیتا ہے, سنبھال لیتا ہے. تیرا شکر ہو خداوند, تیری شفقت کے لیے, تیری محبت کی وفاداری کے لیے تیرا شکر ہو. خداوند تیرا شکر ہو تیری تسلی کے لیے, تیری مدد کے لیے, تیری محبت کے لیے اور تیری تسلی کے لیے. بڑی تسلی ہے خدا کے کلام میں, بڑے تسلی بخش باتیں ہیں. دیکھو میں آپ کو ایک تسلی کی بات سناتا ہوں خدا کے کلام میں سے. یہ ہے 32واں زبور. میں پچھلے دنوں میں اس پر سوچ رہا تھا اور میں اتنا خدا کا شکر گزار ہوا. میں نے کہا خدا تیرا شکر, یہ تو گناہ گاروں کے لیے کرتا, میرے لیے بھی امید ہے, تو میرا سہارا. 32واں زبور ہے, زبور 32. اور دیکھو اس میں کیسی پیاری بات خدا کے کلام میں کہی گئی ہے. میں تجھے, تو اور میں, مت گھبرا, میں ہوں اور میں تیرے لیے آیا ہوں. آپ پیاری بہن سن رہی ہیں, بھائی سن رہے ہو, آپ نا امید تو نہیں ہو,
دل گھبرایا ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہوگا، کیسے ہوگا، گر پڑے کسی گناہ میں، اب شرمندگی ہے. وہ کہہ رہا میں تجھے تعلیم دوں گا، میں سکھاؤں گا تجھے کچھ باتیں جو کوئی نہیں سکھا سکتا، میں تجھے خود سکھاؤں گا. جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا، میں بتاؤں گا تجھے کون سے راستے پہ چلنا چاہیے. میں تجھے صلاح دوں گا. کس کس کی صلاح تو نے مان لی اور کس سے صلاح لینے جا رہا ہے؟ میری سن، میں دوں گا تجھے صلاح، میں بتاؤں گا تجھے کیا کرنا چاہیے. میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی، میں دیکھتا رہوں گا، میری آنکھ تجھ پر لگی رہے گی. میں نے دیکھا بچوں کو نلاتی ہیں عورتیں تو کہیں کوئی نہ کوئی کاجل کا نشان لگا دیتی. پھر ان سے پوچھا بھی یہ اچھا خاصا اتنا پیارا چہرہ، تو اس پہ کاجل کاہے کو لگا دیا، کالا کیوں کر دیا؟ نظر نہیں لگے گی. خدا کا شکر ہے اس کے لیے جس پہ خدا کی نظر لگ گئی ہے. وہ کہہ رہا میری نظر تجھ پر لگ گئی ہے، تجھے کوئی نظر نہیں لگے گی، میری نظر تجھ پر ہوگی. اتنا پیار، اتنا پیار، یہ سارا پیار خداوند یسوع مسیح میں ہے گناہگاروں کے لیے. ورنہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں اس لیے خدا ہم پر مہربان ہوگا. وہ اچھے کاموں کو تو اپنے دیکھتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں انہوں نے برے کام بھی کیے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ جسے یہ پہچان ہو جائے کہ میں نے برے کام کیے ہیں، میری زندگی میں گناہ ہے، اس کا کیا بنے گا؟ اس کے پاس وہ آ کے کہتا ہے میں تیرا مددگار ہوں، میرے ہاتھ میں تیرے لیے شفقت ہے، میں تجھے تسلی دے رہا ہوں، مت ڈر، میں تجھے تعلیم دوں گا. نہ جانے کس کس سے تعلیم ہم نے پائی ہے. خدا کا شکر ہو سب استادوں کے لیے، ان کے پیروں کی دھول کو میرا سلام. لیکن خداوند کہتا میں تجھے تعلیم دوں گا. کچھ ایسی باتیں ہیں جو خدا خود آپ کو سکھائے گا. یرمیہ سے کہا تھا، وہ ڈر رہا تھا، گھبرا رہا تھا، جوان لڑکا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا خدا کیا کہہ رہا ہے، کیسے ہوگا، کہہ تو میں رہا ہوں یہ ہوگا کیسے. تب خداوند نے اسے کہا تھا یرمیہ 33:3 میں، مجھے پکار، میں تجھے جواب دوں گا اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں سمجھتا تجھ پر ظاہر کروں گا. کوئی نہیں کر سکتا. میں تو پردہ اٹھا دوں گا، تجھے دکھائی دے جائے گا میں کیا کرنے جا رہا ہوں. وہی خداوند ہے جو اس دنیا میں آیا ہے، وہی خداوند ہے جس کا پیار ہے یسوع. آپ کا پیالہ لبریز ہو جائے گا، خوشی سے آپ کہو گے خداوند میرا چوپان ہے، میں نے اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ میں دے دیا ہے، مجھے خدا کے پیار پر یقین آ گیا ہے. اور خدا کا پیار میرے اندر آ گیا ہے. اس لیے میرے پیار میں، میرے پیالے میں اس قدر خوشی اور شکر گزاری ہے جس کا بیان نہیں ہو سکتا. لوگ تو خوشی خرید رہے ہیں، پیسے دے دے کے خوشی خریدتے، پیسے دے دے کے پیار خریدتے ہیں، چیزیں دے دے کے پیار خریدنا پڑتا ہے. وہ کہتا میرے ہاتھ میں تیرے لیے شفقت ہے، جس کے ہاتھ میں گناہ ہی گناہ ہے. میں تیری مدد کرنے کو تیار ہوں جس کا مددگار کوئی نہیں ہے. میں تجھے تسلی دوں گا، تیرا دل بڑھا دوں گا، تیری امید بڑھا دوں گا، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا. اتنا پیار خدا کا آپ کے لیے. آپ کو اس کا تجربہ آج اس وقت ہو سکتا، میرے بھائی میری بہن، اسی وقت ہو سکتا ہے اس پیار کا تجربہ. وہ چاہتا ہے کہ سب لوگ نجات پائیں، وہ چاہتا ہے کہ سب اس کی پہچان تک پہنچ جائیں، پہچان لے کہ وہ کتنا پیارا ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ کو برکتوں سے مالا مال کر دے. تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، خوش ہوتے ہو دے کے. تو تمہارا باپ کتنا خوش ہوتا ہے جب وہ کسی کی زندگی میں اپنا پیار انڈیل دیتا ہے، جب کوئی اس کے پیار کو قبول کر لیتا ہے، جب اس کی زندگی میں اس کے پیار کے چمتکار ہونے لگ جاتے ہیں، تب وہ خوش ہوتا ہے. کیا ارادہ ہے میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ اس سے بات کر لو.
آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے کلام میں ایسا آیا ہے کہ اگر آج اس کی آواز سنو، اگر تم آج سن رہے ہو، اس کی آواز سنائی دے اندر، اگر آج اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرنا، سخت مت کرو دل۔ لیکن تم میں سے کوئی گناہ کے فریب میں آ کر سخت دل نہ ہو جائے۔ گناہ کا ایک دھوکہ ہے، پاپ کا ایک دھوکہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ کس کی طرف سے؟ سب سے پہلے خدا کی طرف سے دل سخت ہوتا ہے، پھر دوسروں کی طرف سے سخت ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا لوگوں کا دل ایک دوسرے کے لیے اتنا سخت ہو جائے گا، پیار کرنے والوں کا دل پتھر ہو جائے گا، پھر وہ پاس نہیں جانا مانگتے، بات نہیں کرنا مانگتے، کوئی اچھی بات یاد ہی نہیں رہتی انہیں، سبھی بری باتیں یاد رہتی، سخت ہو جاتا ہے دل۔ تو کہتا گناہ کے فریب میں آ کر دل سخت نہ ہو جائے۔ اگر آج اس کی آواز سن رہے ہو، سنائی دے رہی ہے یہ پیار کی آواز، اگر آپ سن رہے ہو کہ پیار کی وجہ سے وہ آپ کی مدد کرنا مانگ رہا، پیار کی وجہ سے وہ آپ کو سنبھالنا مانگ رہا، پیار کی وجہ سے وہ آپ کو خود تسلی دینا مانگ رہا ہے، سکھانا مانگ رہا ہے، لے کے چلے گا، اس کی آنکھ آپ کے اوپر لگی رہے گی، اگر آج اس کا پیار آپ قبول کرنا چاہتے تو کر لو۔ یہ دعا کرو کہ پیارے خداوند یسوع تیرا شکر ہو کہ تو خدا کا پیار ہے گناہ گاروں کے لیے۔ میں بھی گناہ گار انسان ہوں، مجھے تیری مدد چاہیے، مجھے تیرا پیار چاہیے، مجھے تیری تسلی چاہیے۔ وہ دے دے گا، مانگو۔ ہاتھ جوڑ کے حلیمی کے ساتھ اسے کہہ دو، اے خداوند یسوع یہ سب کچھ تجھ میں ہے، اور تو نے کہا ہے کہ میں اندر آ کر تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور تم میرے ساتھ خوشی مناؤ گے۔ میں اپنا دل تیرے لیے کھول رہا ہوں، تیرا دل اپنے لیے کھول رہی ہوں، میرے دل میں آ، مجھے بتا مجھے کیا کرنا چاہیے، میں ویسا ہی کروں گا۔ مجھے سکھا، جو کچھ تو سکھائے گا میں وہی کیا کروں گی۔ اگر آپ نے یہ دعا کی ہے تو خدا کا شکر کریں، شکر کریں، اسے کہیں خداوند تیرا شکر ہے آج میں نے تیرے پیار کو قبول کیا ہے۔ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا ہے ان کا خدا کے ساتھ ایک بہت گہرا رشتہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ دعا کر سکتے ہو، کہہ سکتے ہو اے باپ تیرا شکر ہو، تو میرا مددگار ہے، تیرا شکر ہو، تیرا ہاتھ پیار بھرا میرے لیے ہے، تیرا شکر ہو، تو مجھے تسلی دیتا رہے گا۔ یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے، آج لے لو اور شکر کرو، شکر کرو خدا کا کیونکہ اس نے آپ کی سن لی، شکر کرو کیونکہ وہ آپ کے دل میں آ گیا ہے۔ اب دیکھنا کیا کچھ کرے گا، حکم مانتے رہنا، کلام پڑھتے رہنا، حکم مانتے رہنا، اور دیکھنا کہ آپ کی زندگی میں کیسے کیسے چمتکار ہوں گے۔